اس طرح کے الفاظ کو قرآن مجید میں آپ درست طریقے سے ادا کر لیتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پر ایک ہی لفظ میں 3 حروف ہیں اور تینوں مشدد ہیں، لام بھی مشدد، جیم اور یا، تینوں حروف مشدد ہیں۔ اس کے ساتھ اگلا شروع ہونے والا پہلا لفظ، اس کا پہلا حرف بھی مشدد ہے، تو تشدید مع تشدید یعنی تشدید کے ساتھ تشدید، اس کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے؟ نورانی قاعدہ اگر آپ پڑھ چکے ہیں تو وہاں آپ نے تختی نمبر 15 دیکھی ہوگی، جس کا آپ کو اسکرین شاٹ اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اس تختی میں ایسے حروف کی مشق کروائی گئی ہے جس میں اکٹھے جب تشدید والے حروف آ جائیں تو ان کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ تشدید والا حرف ایک حرف نہیں ہوتا بلکہ 2 حروف کا مجموعہ ہوتا ہے، تو ان کی ادائیگی درست سیکھنے کے لیے آپ کو نورانی قاعدے سے شروع کرنا ہوتا ہے، کیونکہ نورانی قاعدہ یہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے سیکھنے کی بنیادی کتاب ہے۔ تو اگر آپ قرآن مجید میں اس طرح کے الفاظ کے اندر الجھن یا پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو آپ نورانی قاعدے سے شروع کیجئے۔ تو آج کے سبق میں ہم سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں موجود اس لفظ میں جہاں اکٹھے 4 مشدد حروف آ گئے ہیں، اسے کس طریقے سے پڑھا جائے گا اس کی کریکشن کریں گے۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 39 میں اس لفظ کو دیکھیں، یہاں 2 طریقے ہیں اس اگلے لفظ کو شروع سے پڑھنے کے۔ اگر آپ پیچھے سے پڑھتے ہوئے آتے ہیں، مثلا آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هو الا رجل، یہاں آپ سانس توڑ دیتے ہیں، عموماً سانس ٹوٹ جاتا ہے، تو رجل پر وقف کر دیں آپ۔ اب آگے سے اس کو سٹارٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے افترا علی اللہ، حمزہ کے نیچے زیر لگا کر اس کو پڑھ دیں۔ یہاں یہ ایسا مقام ہے کہ وقف موجود نہیں ہے، یعنی علامات وقف میں سے کوئی بھی یہاں علامت موجود نہیں ہے، تو لازماً آپ کو اعادہ کرنا ہوگا، آپ لوٹا کر پڑھیں گے۔ تو رجل سے لوٹا کر پڑھنے کی صورت میں آپ اسے کس طریقے سے پڑھیں گے یہ بھی ہم آج کے سبق میں سیکھیں گے۔ یہاں دیکھیں لفظ ہے الدین، اس لفظ میں جو مد ہو رہا ہے اسے کہتے ہیں مد لازم کلمی مثقل۔ وجہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد جب تشدید آ جائے کسی بھی کلمے کے اندر، دونوں اکٹھے جمع ہوں، یعنی حروف مدہ اور اس سے متصل اسی کلمے میں تشدید والا حرف، اس طرح کے الفاظ کی مشق بھی تختی نمبر 16 نورانی قاعدے کی تختی نمبر 16 میں تشدید بعد حروف مدہ، اس کے عنوان سے تختی نمبر 16 ہے نورانی قاعدے میں، تو اس تختی میں اس طرح کے الفاظ کی مشق کروائی گئی ہے جہاں حروف مدہ کے متصل بعد تشدید والا حرف آ جائے تو وہاں کون سی مد ادا ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ مد لازم کلمی مثقل، اور اس کی مقدار ہے 6 حروف، یعنی آپ نے ان کو 6 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، اور ایک الف کی مقدار ہے 2 حرکتوں کے برابر، یعنی آپ انگلی کو ایک درمیانی رفتار کے مطابق کھولیں اور بند کریں، تو جتنا وقت آپ کو اس میں لگے گا اتنی دیر میں ایک حرکت ادا ہوتی ہے، تو اتنا آپ نے اس لفظ کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب اس لفظ کو گرامر کے ساتھ اور اسپیلنگ کے ساتھ کیسے پڑھا جاتا ہے یہ بھی ہم سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشدد حرف 2 حروف کے قائم مقام ہو، 2 دفعہ اس کا ساؤنڈ کس طریقے سے ہوتا ہے یہ ذرا سنیے گا۔ دیکھیں ہم اس کو یہاں سے شروع کریں گے، با ہا زبر بہ، رو دو زیر رل، لام مشدد ہے تو رو کو آپ لام سے ملائیں گے تو لام میں سے ایک ساؤنڈ نکلے گا، رل، ایک دفعہ مشدد حرف کی ادائیگی ہو گئی، اور دوسری دفعہ اس کو پڑھا جاتا ہے جب یہ اگلے حرف کے ساتھ جوائنٹ ہوتا ہے، ملتا ہے۔ دیکھیں رو دو زیر رل، لام جیم پیش لج، بحر اللج، 2 دفعہ پڑھا گیا۔ اب جیم کو کیسے پڑھیں گے؟ لام جیم پیش لج، ایک دفعہ مشدد حرف جیم پڑھا گیا، اور دوسری دفعہ اس کی ادائیگی ہوگی جب ہم جیم کو آگے یا سے ملائیں گے، جیم یا زیر جی، لج جی، جیم یا زیر جی، یا 2 زیر ین، یا غین زبر یا، فی بحر اللجی یا، شین کھڑا زبر شا، ہا پیش ہو، فی بحر اللجی یغشاہ، فی بحر اللجی یغشاہ۔ تشدید والے حروف اکٹھے آ جائیں تو ان کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ایک مثال آپ کو سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں ملی۔
اگر آپ اس طرح کی مزید مثالیں دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک ہی جگہ پر، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ضرور نورانی قاعدے کی تختی نمبر 15 کو پڑھیں، تاکہ آپ کو اکٹھے مشدد حروف کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اس کی مشق بالکل درست طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ چلیے اب دوسرے لفظ کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری مثال ہے حروف مدہ کے بعد تشدید والا حرف، تختی نمبر 16 نورانی قاعدے کا۔ تو یہاں ایک بات تو یہ سیکھی ہم نے کہ اس میں جو مد ہوگا مد لازم کلمی مثقل۔ اس لفظ کو اسپیلنگ کے ساتھ کیسے پڑھا جائے گا، آئیے وہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ فاسین زبر فس، حمزہ زبر ا، فس ا، لام لام زیر لل، فس الل، عین الف مد زبر ع، دال یا زیر دی، فس الل عادی۔ یہاں غلطی ہوتی ہے، عادی پڑھ دیتے ہیں، عادی، عادی نہیں ہے۔ مشدد حرف 2 دفعہ ادا ہوتا ہے، ایک دفعہ پچھلے حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ اس کی ادائیگی خود سے ہوتی ہے۔ پچھلا حرف حروف مدہ جب دال سے ملے گا تو ایک دفعہ سختی سے اس کو آپ پڑھیں گے، عاد، عاد۔ پھر سیکنڈ بار اس کی خود سے ادائیگی ہوگی، دی، دال یا زیر دی، نون زبر نہ، فاسأل العادین۔ جب ہم اس کو سٹاپنگ ساؤنڈ میں پڑھیں گے تو فاسأل العادین۔ دوسرا لفظ بھی ہمارا حل ہو گیا الحمدللہ۔ اب چلتے ہیں تیسرے لفظ کی طرف۔ جی، تو تیسرا لفظ یہ ہے، یہاں پر وقف کرنے کی صورت میں آپ نے جب آگے ملا کر پڑھنا ہے تو آپ یہاں نون، یہ جو اسمال نون ہے، اس کو کس طریقے سے ایڈ کریں گے۔ یاد رکھیں اگر آپ یہاں ٹھہر جاتے ہیں پیچھے سے پڑھتے ہوئے، مثلا آپ نے پڑھا ان ہوا الا رجل، لفظ رجل پر آپ سانس توڑتے ہیں تو آگے آپ افترا علی اللہ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس طرح پڑھنا اس لیے درست نہیں ہے کہ یہاں رموز اوقاف میں سے وقف کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، تو آپ کو یہاں اعادہ کر کے پڑھنا ہے، یعنی پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں گے۔ اب لوٹا کر پڑھنے کی صورت میں آپ افترا نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے نون کے ساتھ ادا کریں گے۔ کس طریقے سے؟ ان ہوا الا رجل افترا، نون کو فا سے ملائیں گے، نون فا زیر نف تا زبر تا، رجل افترا علی اللہ کذبا، ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے سبق کے مشکل الفاظ جو سورہ نور اور سورہ مؤمنون کے اندر تھے۔ امید کرتا ہوں ان سے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے احباب تک اسے لازماً شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔